السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان، ایران، امریکہ اور اسرائیل سے چند اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے ناظرین کہ پاکستان نے علاقائی امن کی کوششوں میں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی اہم میٹنگ کی میزبانی کی ہے، جن میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ آج اسلام آباد پہنچے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان وزرائے خارجہ سے بات چیت کی ہے اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے فون پر تفصیلی گفتگو بھی کی ہے۔ میٹنگ کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو روکنا، آبنائے ہرموز کی راہ کو کھولنا، تیل کی سپلائی دنیا بھر میں بحال کرنا اور ایران کو جنگی نقصانات کا معاوضہ دینے جیسے مسائل پر بات چیت کرنا ایجنڈے میں شامل تھا۔ پاکستان نے امریکہ کا 15 نکاتی امن پلان پہلے ہی ایران تک پہنچایا تھا اور اب یہ میٹنگ اس پلان پر غور کرنے کے لیے بلائی گئی ہے۔ یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کا پل بن رہا ہے اور ترکی، سعودی عرب اور مصر جیسے بڑے ممالک بھی اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، میٹنگ 2 دن تک جاری رہے گی اور لوگ اور پوری دنیا میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے براہ راست امریکہ ایران بات چیت کا راستہ کھل سکتا ہے اور ممکنہ طور پر جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج کی دوسری بڑی پیش رفت، ایران نے امریکہ کو زمینی حملے کی شدید وارننگ دی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے آج واضح طور پر امریکہ کو کہا ہے کہ اگر امریکی فوجی زمین پر اترے تو انہیں آگ لگا دی جائے گی اور علاقائی پارٹنرز کو ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکی فوج کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اسے شدید جواب دیا جائے گا۔ یہ بیان ناظرین اس وقت آیا ہے جب علاقائی سفارتکار اسلام آباد میں امن کی بات چیت کر رہے ہیں، مگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ صرف دوستانہ ممالک کے ذریعے پیغامات لے رہا ہے اور براہ راست دباؤ میں آ کر بات چیت نہیں کر رہا۔ یہ وارننگ ناظرین اس لیے سنگین ہے کیونکہ امریکہ نے حال ہی میں پورے خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور ایران اسے براہ راست چیلنج سمجھ رہا ہے۔ تیسری بڑی پیش رفت، یمن کے حوثی باغیوں نے ایران کی حمایت میں اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے کر کے اس جنگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ناظرین، حوثیوں نے اسرائیل کے ایک اہم علاقے کو نشانہ بنایا ہے جسے اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے علاقے میں ناظرین 2500 سے 3500 مزید میرینز بھیج دیے ہیں، جو USS ٹریپولی جہاز پر مڈل ایسٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہیں اور اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ پیش رفت ناظرین اس لیے بہت خطرناک مانی جا رہی ہے کہ کیونکہ جنگ اب یمن تک پھیل چکی ہے اور عالمی تیل کی سپلائی اور شپنگ متاثر ہونے کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ایرانی حکام نے حوثیوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ حوثیوں کی حمایت جو ہے اسرائیلی جارحیت کا جواب ہے۔ ناظرین، آج کی چوتھی بڑی خبر اور ممکنہ طور پر سب سے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ میں نو کنگز ریلیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نو کنگز ریلیاں اتوار کو پورے ملک میں زوروں پر ہوئی۔ یہ تیسری بڑی نو کنگز ڈے تھی جس میں ناظرین 3300 سے زیادہ مقامات پر تقریباً 80 لاکھ سے 90 لاکھ امریکی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ایک دن کی پرامن احتجاجی کارروائیوں میں سے ایک تھی۔ لوگوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں، ایران جنگ، مہنگائی، تیل اور گیس کی بڑھتی قیمتوں اور ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف شدید ترین احتجاج کیا ہے۔ ریلیوں میں بچوں کی شکل میں ٹرمپ کے پتلے، ڈریگ کوئنز، مزاحیہ پوسٹرز اور نو کنگز نو وار، یعنی کوئی بادشاہ نہیں ہے جو ہر وقت جب چاہے جنگ شروع کر دے، جیسے نعرے شامل تھے۔ ناظرین، احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی حکومت آمرانہ رویہ اپنا رہی ہے اور ایران جنگ عام لوگوں کی زندگی مہنگی کر رہی ہے۔
کئی جگہوں پر ٹرمپ خامیوں سے ان مظاہرین کی جھڑپیں بھی ہوئی، مگر ناظرین پولیس نے صورتحال کو کنٹرول میں رکھا۔ اسی دوران نئی پول سے ناظرین سرویز سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت امریکہ میں بڑی گراوٹ کا شکار ہے۔ رائٹرز، ایپسوس اور دیگر سرویز کے مطابق ٹرمپ کی منظوری کی شرح 36% تک عوام میں گر گئی ہے۔ ناظرین ان کے دوسرے دورے صدارت کا سب سے کم ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین امریکی عوام کی ٹرمپ سے ناراضگی 55 سے 62% تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایران جنگ، مہنگائی اور معاشی دباؤ کو گردانا جا رہا ہے۔ یہ ریلیاں ناظرین اور گرتی ہوئی ٹرمپ کی مقبولیت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں خاص طور پر ایران جنگ عام امریکیوں کو پسند نہیں آ رہی، اور وہ سوچتے ہیں کہ ٹرمپ جس نے پوری اپنی الیکشن کمپین میں جنگیں رکوانے کا اور جنگ مخالف ہونے کا عندیہ دیا تھا، اس نے اتنی بڑی بڑی جنگیں شروع کر دی ہیں۔ امریکی ووٹر جنہوں نے ٹرمپ کو جتایا تھا وہ اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ شاید ٹرمپ نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے ناظرین امریکی عوام شدید غصے میں ہے اور ٹرمپ کے خلاف امریکہ بھر میں سڑکوں پر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین پانچویں بڑی خبر جو یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کے لیے ایک اچھا اشارہ دیتے ہوئے اسٹریٹ آف ہرمز یعنی ابنائے ہرمز سے 20 مزید پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ ابنائے ہرمز جہاں پہ ہزاروں جہاز دنیا بھر کے ممالک کے پھنسے ہیں، وہاں سے صرف ایران نے پاکستان کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت پس پردہ کیسے ایران کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایران نے اپنے خطے کے تمام ممالک پر حملے کیے سوائے پاکستان کے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی۔ اس بات پر تمام پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اپنے ایک برادر ملک کے خلاف ایک کافر ملک کو اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دی۔ اب روزانہ ناظرین 2 جہاز پاکستان کے ابنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے اسے مثبت قدم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت پر ناظرین جنگ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومت نے چین اور سعودی عرب سے تیل کی اضافی سپلائی کا معاہدہ تیز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ترہم بارڈر پر افغان مہاجرین کے لیے عارضی طور پر کھول دیا گیا ہے، مگر مکمل تجارت افغانستان کے ساتھ اب بھی بحال نہیں ہو سکی۔ یہ سب کچھ ناظرین اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان جنگ کے باوجود اپنی معیشت کو سنبھالنے اور امن کی کوششوں کو جاری رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ صورتحال اب بھی نازک ہے، مگر آج کا دن سفارتکاری کی طرف ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ اگر ناظرین کوئی نئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک سٹارٹ کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان کی بہنوں کی طرف سے عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو پچھلے کئی مہینوں سے ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے بار بار عمران خان کے بیٹے اور عمران خان کی بہنیں اس بات پر آواز اٹھا رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ قانون کے مطابق نہیں بلکہ عمران خان کو ظلم کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں انتہائی بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے تمام اورد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء میں بھی قیمتوں میں بھی بے بہا اضافہ ہو گیا ہے۔ عام آدمی کی زندگی پہلے ہی مشکل تھی، جو اب مزید مشکل ہو گئی ہے۔ ناظرین آپ کے ساتھ مزید نئی خبروں کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اجازت دیجیے، اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔